6 کتابیں ہیں اور پھر مشکات بھی ایڈ کر لیں 7 ہو جاتی ہیں. تو ان کے رائٹر ہمیں نا یاد ہو گئے کہ وہ نیشا پوری صاحب ہیں, تو بخارا سے آئے تھے وہ ہیں. تو ہم جب ادھر آتے ہیں تو ہم سنتے ہیں کہ یہاں پہ 4 کتابیں کتب اربع کے بارے میں بات ہوتی ہے. اچھا, اس کے اندر بھی لیول وہی ہے کہ جیسے علامہ یہ کلینی صاحب ہیں, پھر نیچے شیخ سکوب صاحب ہیں, اور پھر تو علامہ باقر مجلسی صاحب ہیں. تو یہ بھی وہی لوگ ہیں, یہ غیر معصوم ہیں. جیسے ادھر والے ہمیں بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کوشش کی, جد و جہد کی, اور جس سے جو ملا, جو سمجھ آیا, جو رکھ لی, آتی جلا دی, پھر وہ ختم کر دی. تو مطلب اپنی انسانی, اور ابھی ہم نیت پہ نہیں جاتے کہ ان کی انٹینشن کیا تھی اور وہ کتنے انفلوئنس تھے امیہ بنو امیہ اور باقی جو باطل حکومت رہی ان سے. لیکن ٹھیک ہے, انسان تھے, کوشش کی, بڑی حفاظت کے ساتھ اور ریاضت کے ساتھ جمع کرتے. اب ہم جب ادھر آتے ہیں تو ہم ان کو یہ بھی کام انسان ہے, معصوم ہے, انہوں نے بھی محنت کی, جدوجہد کی, کتابیں ترتیب کی اور چلے گئے. جن کا میں نے پچھلے سوال میں ذکر کیا کہ ہمارے پاس ایک زندہ عالم ہے اور دوسرے جو عالم چلے گئے ان کی چھوڑی ہوئی کتابیں ہیں. تو اب جب یہ کتابیں ہم فالو کرتے ہیں, اور ہماری انٹینشن یا ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ جو کتابیں ہیں یہ اہل یعنی معصومین کی حدیثیں ہیں. اب مجھے تو حدیث کا علم نہیں ہے اور نہ میری عربی ہے, میں نے تو ترجمہ ہی پڑھنا ہے. تو کیا یہ مترادف نہیں ہو جائے گی اسی کے کہ ہم جیسے ان حدیثوں کو سنتے تھے جمعے کی نمازوں میں اور خطبوں میں, تو یہاں پہ ہمارے انفارچونیٹلی ہماری مجالسوں میں حدیثیں نہیں پڑھی جاتی, تاریخی واقعات گرا ہوتی ہے اور بس نعرے لگوائے جاتے ہیں مجالس میں. زیادہ تر بہت ہی کم کوئی ایک آدھ ہوں گے تو تسلی سے بیٹھ کے کوئی سکون کی کوئی بات کر لیں اور کوئی آپ کو گیان دے جائیں, کوئی عقل کی بات کریں. زیادہ تر جذباتی ہوتے ہیں اور وہ تبرہ اور تبلہ پہ ہی بحث چلتی رہتی ہے. سوال میرا مختصر یہ ہے کہ میں اتباع تو کرنا چاہ رہا ہوں اہل بیت میں, لیکن اہل بیت کی میری شناخت, میں ان کو نہیں جانتا اور میں وہاں تک انہی کتابوں سے پہنچوں گا. تو ان کتابوں میں بھی غیر معصوم کی محنت ہے, جدوجہد ہے, نیت کا بھی ہم یہ رکھتے, دونوں طرف بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہی ہوں گے. تو کیا اتباع پھر بھی اہل بیت کی ہوگی؟ اور اگر جو ہوگی, جو میری ناقص عقل جو عربی سے بھی فارغ ہے اور مختصر سا وقت ہے, اپنے روزگار کو بھی سنبھالنا ہے, گھر کو بھی سنبھالنا ہے, اور جو اس میں سے مل جائے وہی پڑھنا ہے, وہی سمجھنا ہے, تو یہ قابل قبول ہوگا یا یہ سمجھ گئے؟ آپ سن لیجئے جواب آن لائن سنیے, ٹھیک ہے نا؟ تھینک یو. جواب آن لائن سنیے. بہت مہربانی یاسین بھائی, تھینک یو. جزاک اللہ, اللہ حافظ. کیونکہ آپ نے کہا تک آپ کا آخری سوال ہے تو اس لیے میں نے آپ کے ساتھ خدا حافظی کر لیا. دیکھیں دیکھیں میں آپ نے جو بات کہی ہے, پہلی بات یہ ہے میرے بھائی, جو عام ایک مسلمان ہے, عام ایک شیعہ آدمی ہے, اس سے یہ توقع نہیں کرتے ہم کہ وہ جا کے احادیث کے کتب پڑھیں, احادیث کے کتب کا مطالعہ کریں اور اس پہ عمل کریں. یہ جو علماء نے یہ میں کیا کر رہا ہوں عرض کیا آپ کے خدمت, سب سے فراڈی, سب سے ملعون قوم جو ہے یہ مولوی لوگ, چاہے شیعہ ہوں چاہے وہ مخالفین کے. ہمارے جو شیعہ مولوی ہیں یہ بہت بڑے ملعون ہیں, یہ بہت اللہ کے دین کے دشمن ہیں. کیا کہتے ہیں آؤ حضرات آپ خود پڑھو, آپ کتاب حدیث پہ عمل کرنا چاہتے ہو جا کے پڑھو, اس پہ عمل کرو, اور آپ نہیں کر سکتے تو اس لیے آ کے ہمارے پاس آ جاؤ, اور ہم آپ کو حدیث نہیں سکھائیں گے, ہم آپ کو صرف بلوچستانی صاحب کے فتاوے سکھائیں گے. تو یہ ان لوگوں کا فراڈ ہے. دیکھیں ان کے یہ تو عالم کی ڈیوٹی ہے, عالم جو ہے صحیح احادیث اور اس دلیل کے ساتھ کہ کیوں یہ حدیث صحیح ہے عوام تک پہنچائے. یہ عالم کی اصل ڈیوٹی یہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو واضح حجج کے ساتھ, بینات کے ساتھ کہ کیوں یہ اہل بیت علیہ السلام سے منسوب ہے, کیوں یہ قابل اعتماد ہے, کیوں یہ صحیح ہے, کیوں اس پہ اعتبار کرنی چاہیے, اور یہ ہے کیا, میسج کیا ہے, یہ عوام تک پہنچائے. علماء یہ تو کرتے نہیں ہیں, کرتے ہیں بالکل نہیں کرتے, الٹا وہ آپ پہ ڈال دیتے ہیں کہ آپ خود جا کے پڑھو, اور آپ نہیں پڑھ سکتے اور آپ جو ہے کافر ہو جائیں گے حدیث اگر پڑھیں. تو یہ ان کا فراڈ ہے. تو یہ علمیہ جو ہے یہ کس لیے ہے؟ اس علمیہ اس لیے کہ ہمارے علماء نے دین کے دشمن بن چکے ہیں. ہمارے علماء دین کے دشمن بن چکے ہیں, اور دین کے ان کے جو ضرر یہ دین پہ پہنچاتے ہیں ان سے زیادہ کوئی ضرر نہیں پہنچاتا. تو یہ
انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم شیعہ جو احادیث ہیں یہ کیوں قابل اعتبار ہیں؟ کیونکہ اس کے نقل کرنے والے غیر معصومین ہیں. تو یہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی بات ہے، اگر اللہ نے چاہا تو کبھی اس کے متعلق ہم کچھ لیکچر دیں گے، تو اس وقت آپ کو پتہ چل جائے گا کہ شیعہ جو احادیث ہیں، مثلا کلینی کے جو احادیث ہیں، وہ کیوں کا نہ صرف قابل اعتبار ہے بلکہ قطعی الصدور ہے. اور اسی طرح مرحوم صدوق کے روایات اور مرحوم شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، اس کے یہ کیوں نہ صرف قابل اعتبار ہے بلکہ قطعی الصدور ہیں. یہ اس بات کو حوزہ جہلیہ نہیں سمجھتی، یہ بات سیستانی کے کونپڑے پہ بھی نہیں جاتی، یہ ان کی سطح سے بہت بلند ہے. یہ میرے تقاریر کا ایک سلسلہ ہے عربی زبان میں تصحیح احادیث شیعہ. اگر کبھی انشاءاللہ تبارک و تعالی زندگی رہی تو ہم اس بات کو انشاءاللہ تبارک و تعالی اردو زبان میں پیش کہ تو اس وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام نے کتنی محنت کی ہے، کتنی محنت کی ہے. بھلے تاکہ ہم حق کے تابع رہیں. یہ کتاب ہے کتاب الاصول الستۃ عشر، اصول ستۃ عشر ہے. اس میں زید نرسی کی جو اصل ہے، زید الذرات کی جو اصل ہے، اس میں یہ حدیث صفحہ نمبر 4 میں ملاحظہ فرمائی. حضرت امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لنا اوعیۃ نملأها حکما وعلما. ہمارے پاس ایسے ظرف ہیں، ان ظروف کو ہم حکمت اور علم سے بھرتے ہیں. یعنی راوی ہیں، شاگرد ہیں ہمارے، ہم اس کو بھرتے ہیں علم سے. وَلَيْسَتْ لَهَا بِأَهْلٍ فَمَا نَمْلَأُهَا إِلَّا لِتَنْقِلَ إِلَى شِيعَتِنَا. بعض دفعہ یہ لوگ صحیح لوگ نہیں ہوتے، لیکن ہم اس کو پھر بھی علم حکمت سے بھرتے ہیں. اس لیے بھرتے ہیں کہ یہ علم اور حکمت جو ہمارے شیعوں تک منتقل ہو جائے گا، علم اور حکمت ہمارے شیعوں تک منتقل ہو جاتا. فانظروا الى ما في العوعية فخذوها ثم صفوها من القدورة تأخذونها بيضاء نقية صافية. دیکھ لو کہ ان روات سے آپ کے پاس کیا آ رہا ہے، روات سے لے لو. ان ظروف سے، ان ظرف ڈش میں، اس کنٹینر میں کیا ہے اس کو دیکھ لو، اس کو پاک کرو، ناپاکی سے اس کو پاک کرو. اس کو تم پاؤ گے کہ بیضاء نقیہ صافیہ، وہ پاک ہے، سفید ہے، پاک ہے، پیور ہے اور بالکل خالص ہے. بھلے تو یہ احادیث جو اب ہمیں پہنچی، یہ محنت مرحوم کلینی نے کر لی ہے. یہ محنت مرحوم صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہوا. یہ محنت مرحوم شیخ نعمانی نے کیا ہوا. یہ مرحوم یہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتب میں ایک خاص حد تک کیا ہوا ہے کہ وہ احادیث ہم تک پہنچائے جائیں کہ اس فلٹر سے گزار کر. اب یہ فلٹر کون سے ہیں کہ ہمارے پاس جو احادیث پہنچی وہ سب صحیح ہیں؟ یہ اس کی تفصیل بعد میں ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی.